الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیاء. قال قلنا یا رسول اللہ انا نستحی والحمد للہ. قال لیس ذلک ولكن من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الراس وما حوا ولیحفظ البطن وما وعا ولیذکر الموت والبلاء ومن اراد الآخرة ترک زینة الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ عز وجل حق الحیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پچھلے چند دروس سے چل رہا ہے. آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 7واں ہمارا اس حدیث کے متعلقہ درس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، بلکہ آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انا نستحی والحمد للہ، بے شک ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے. نبی علیہ السلام فرمایا لیس ذالک، بھی ایسا نہیں ہے، یعنی جو تم شرم و حیا کا معنی اور مفہوم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے. ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیاء، اور لیکن اللہ سے شرم کرنا یہ ہے، اس کا حق یہ ہے فَلْيَحْفِظِ الرَّاسَ وَمَا وَعَا، کہ انسان اپنے سر اور اس کے متعلقات کی حفاظت کرے. وَلْيَحْفِظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، انسان اپنے پیٹ اور اس کے متعلقات کی حفاظت کرے. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، اور موت کی اور آخرت کی اس کو یاد رکھے، اس کا تذکرہ کرے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو کچھ ایسا کرتا ہے فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، وہی اللہ سے حق ادا کر رہا ہے حیا کا. اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. 6 درس ہو چکے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان تھا فَلْيَحْفِظِ الرَّاسَ وَمَا وَعَا، کہ بندہ سر اور اس کے متعلقات کی حفاظت کرے. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سر کی حفاظت کرے، یعنی اپنی پیشانی کو صرف اللہ کے سامنے جھکائے، تکبر نہ کرے، زبان کا صحیح استعمال کرے، مطلب کہ غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، فحش گوئی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، خام خواہ قسمیں نہ اٹھائے اور اس سے بڑھ کر جھوٹی قسمیں نہ اٹھائے. ایسے ہی اسی کے متعلقات میں کان غلط نہ سنیں، بیہودہ گفتگو نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، گالی گلوچ نہ سنیں، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. آنکھیں غلط نہ دیکھیں، غیر محرمات کو نہ دیکھیں، ناجائز چیزوں کا نہ دیکھیں، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. آج سے ہم نبی علیہ السلام کے اسی فرمان کا اگلا حصہ جس میں آپ فرما رہے ہیں وَلْيَحْفِظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، اور حیا کا تقاضا یہ ہے پیٹ اور اس کے متعلقات کی حفاظت کی جائے. پیٹ اور اس کے متعلقات کی حفاظت کی جائے. سب سے پہلے ہم پیٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کا تعلق ہے انسان کے کھانے پینے سے، حرام اور حلال سے. اسلام کا جو دین فطرت ہے اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے
جس کو قرآن مجید نے ایک نہیں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسان اپنے جتنے بھی کاروباری امور ہیں، اس کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس میں حتی الامکان حرام خوری سے بچے، طیب، پاکیزہ اور حلال رزق کمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت مومنین سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل، ناجائز، غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیا پاکیزہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا، ایسے ہی اپنے رسولوں کو بھی اس بات کی تاکید فرمائی۔ پھر آیت مبارکہ تلاوت کی نبی علیہ السلام نے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے پیغمبرو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سمجھانے کی۔ حلال رزق کیا ہے؟ پہلی بات، وہ جو ذریعہ ہے کمائی کا وہ حلال ہو، اور نمبر دو، اس ذریعے سے آپ جس چیز کو فروخت کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہو۔ مثال کے طور پر آپ تجارت کرتے ہیں، حلال ہے، بلکہ اللہ نے برکت رکھی ہے اس تجارت میں۔ اب آپ جو چیز فروخت کر رہے ہیں وہ بھی ازروِ شریعت حلال ہونی چاہیے۔ اگر آپ پیشہ تو حلال اختیار کر رہے ہیں، لیکن آپ جو چیز فروخت کر رہے ہیں وہ حرام ہے، آپ تاجر ہیں مگر شراب کے، آپ تاجر ہیں مگر نشہ آور اشیاء کے، تو یہ آپ کے لیے حلال نہ رہا۔ اسی طرح آپ کوئی چیز جو حاصل کر رہے ہیں وہ تو حلال ہے مگر ذریعہ حرام ہے، جیسے آپ گندم کی بوری چوری کر رہے ہیں، اب وہ چوری کرنا حرام ہے، اگرچہ جو چیز چوری کر رہے ہیں وہ حلال ہے، اب یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ قیاس کرتے جائیں، مثالیں بناتے جائیں، کافی مثالیں بن جائیں گی۔ لہٰذا آپ کا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، آپ کی سروسز ہیں، آپ کی خدمات ہیں، وہ آپ سر انجام ہیں کر رہے ہیں اس کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تجارت بھی حلال مال کی کر رہے ہیں، سروسز بھی آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کھیتی باڑی بھی حلال چیزوں کی کر رہے ہیں، تو درست۔ لیکن آپ نے پیشہ غلط اختیار کر لیا، چوری کا، ڈاکے کا، قبضہ گروپ کا، لیکن جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں وہ حلال ہے، تو یہ کوئی درست بات نہیں ہوگی۔ اس کے دوسرے طرف آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں لیکن افیون کاشت کرتے ہیں نشے کی غرض سے، آپ تجارت کرتے ہیں مگر کسی حرام چیز کی، تو یہ بھی آپ کے لیے حلال اور طیب رزق نہیں ہوگا۔ اسی پر اللہ نے فرمایا تھا
یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اور یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ شرم و حیا کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، یعنی کہ حلال رزق کمائے اور حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اشترى ثوبا بعشرة دراہم وفیہا درہم من حرام، جو شخص ایک کپڑا 10 درہم کا خریدتا ہے اور اس میں 1 درہم حرام کی ملاوٹ ہے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عبادات پر حرام خوری کتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے آپ اس ایک حدیث مبارکہ سے سمجھ لیں۔ بلکہ ایک دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الجنت جسد غذی بحرام، کہ وہ جنت میں جسم داخل نہیں ہوگا جس کو حرام کی، جس نے اس کی جسم کی جو ہے وہ حرام کے مال سے وہ پروان چڑھا ہوگا۔ تو اس حوالے سے کتنی شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ حرام خوری سے بچے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے عبادت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا معیار بھی حلال خوری کو قرار دیا۔ حضرت سعد سے فرمایا یا سعد، اے سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے کھانے کو پاک رکھ تو اللہ تجھے دعاؤں کا قبول کرنے والا بنا دے گا۔ من اکل طیبا وعمل فی سنت، جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا، وآمن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا حلال کمائی بہت بڑی شرم و حیا ہے اور حرام خوری بے حیائی ہے اور بے شرمی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ حلال رزق کمانے کی کوشش کرنی چاہیے اور حرام کے ہر طرح کے ادنا سے ادنا شبے سے محفوظ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔